دوستو بگ سوچوں میں خوش آمدید۔ 1665 کا سال لندن کی تاریخ کا بدترین سال کہا جائے تو غلط نہ ہوگا، کیونکہ اس سال طاعون کی وبا نے پورے لندن کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ بڑی تعداد میں لوگ مرنے لگے اور ہزاروں کی تعداد میں لوگ اپنی جانیں گنوا بیٹھے۔ لوگ اپنے خدا سے گڑ گڑا کر رحم کی بھیک مانگ رہے تھے کہ اے خدا ہمیں اس بیماری سے نجات دلا۔ اور پھر یوں ہوا دوستو کہ طاعون کی وبا لندن سے ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی، لیکن لندن والوں کو اس کی بہت بھاری قیمت ادا کرنا پڑی۔ یہ قیمت لندن نے آگ میں جل کر ادا کی۔ مسلسل 5 دن تک لندن آگ میں جھلستا رہا۔ اسی آگ کی وجہ سے طاعون کی بیماری پھیلانے والے چوہے اور پسو جل کر مر گئے۔ دوستو طاعون تو ختم ہو گیا، لیکن لندن کو خاکستر بھی کر گیا۔ اس ویڈیو میں ہم آپ کو دی گریٹ فائر آف لندن 1666 کی تاریخی کہانی دکھا رہے ہیں۔ 2 ستمبر 1666 اتوار دیر رات 2 بجے لندن کی چھوٹی سی گلی پڈنگ لین میں واقع ایک بیکری میں اچانک آگ بھڑک اٹھی۔ یہ بیکری تھامس فرینر کی تھی، جو اس وقت کے بادشاہ چارلز سیکنڈ کا شاہی باورچی تھا۔ ان دنوں تھامس رائل نیوی کو بریڈ بھی سپلائی کیا کرتا تھا۔ 2 ستمبر کو رات سونے سے پہلے تھامس فرینر اپنا اوون بند کرنا بھول گیا۔ ان دنوں الیکٹرک اوون تو نہیں تھے دوستو، سو عام زبان میں آپ اسے تندور کہہ لیں، جو ایندھن کی مدد سے جلایا جاتا تھا اور اسی کی آگ میں بریڈ وغیرہ بیک کی جاتی تھی۔ تھامس تندور بند کرنا بھول کر خود خواب خرگوش کے مزے لے رہا تھا کہ اچانک جلتے تندور سے ایک چھوٹی سی چنگاری نکلی اور پاس پڑے ایندھن کے ڈھیر پر جا گری۔ اس سے آگ بھڑک اٹھی۔ تھامس کو کچھ جلنے کی بو آئی اور جب اس نے آنکھ کھول کر دیکھا تو اس کا گھر جس میں یہ بیکری بنائی گئی تھی وہ آگ میں جل رہا تھا۔ تھامس اور اس کی فیملی گھر کے فرسٹ فلور پر تھے۔ نیچے آگ تھی، سو سیڑھیوں سے نیچے جانے کا راستہ نہیں تھا، لیکن ہوا یوں کہ کسی طرح وہ کھڑکی سے نکل کر ساتھ والے گھر میں داخل ہونے میں کامیاب ہو گئے۔ لیکن ان کی ایک ملازمہ جو اس سارے واقعے سے اتنا ڈر چکی تھی کہ وہ اپنی جگہ سے ہل نہ سکی، وہ اس آگ کا پہلا شکار ہوئی۔ آگ بہت تیزی سے پھیلتی جا رہی تھی۔ 1 گھنٹے کے اندر اندر اس آگ کی خبر لندن کے لارڈ میئر سر تھامس بلڈورتھ کو دی گئی۔ انہوں نے اس خبر کو سیریس نہیں لیا اور دوبارہ سو گئے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ ان دنوں آگ لگنا بہت عام سی بات سمجھی جاتی تھی، جس پر فوری قابو بھی پا لیا جاتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ جب لارڈ میئر کو بتایا گیا کہ پڈنگ لین کی ایک بیکری میں آگ بھڑک اٹھی ہے تو وہ اسے اگنور کر کے سکون کی نیند سو گئے۔ دوستو ستم ظریفی تو دیکھیے کہ اس سال معمول سے ہٹ کر موسم بھی شدید گرم تھا اور کئی ہفتوں سے بارش بھی نہیں ہوئی تھی۔ اسی وجہ سے لکڑی کے بنے مکانات اور عمارتیں خشک ہو رہی تھیں۔ اس دور میں لندن میں زیادہ تر مکانات لکڑی کے ہی بنے ہوتے تھے۔ تیز گرم ہوا چل رہی تھی جو آگ کے شعلوں کو مزید بھڑکا رہی تھی اور قطار میں کھڑی عمارتیں ان شعلوں کی نظر ہو رہی تھیں۔ سیموئل پیپس جو ان دنوں اخبارات میں آرٹیکل اور ڈائریز لکھا کرتا تھا، وہ ٹاور آف لندن کے قریب ہی رہتا تھا۔ پڈنگ لین جہاں آگ لگی تھی وہ ٹاور آف لندن کے قریب ہی واقع ہے۔ جب سیموئل نے آگ دیکھی تو وہ فوراً بادشاہ چارلز سیکنڈ کو اطلاع دینے کے لیے بھاگ کھڑا۔ جب کنگ چارلز سیکنڈ کو آگ کا علم ہوا تو اس نے فوری حکم دیا کہ آگ کے راستے میں آنے والے مکانات کو جتنا جلدی ہو سکے مسمار کر دیا جائے، گرا دیا جائے۔ یہ حکم اس لیے دیا گیا تھا تاکہ آگ کو زیادہ پھیلنے سے روکا جا سکے اور آگ جہاں ہے وہیں تک رہے، آگے نہ بڑھے۔ ظاہر ہے اگر آگے لکڑی کے گھر نہیں ہوں گے، گھروں کے درمیان گیپ آ جائے گا تو ظاہر ہے اس فاصلے تک آگ کو روکنا ممکن ہے۔ لیکن دوستو اس کا بھی فائدہ نہیں ہوا، کیونکہ گھروں کو گرانے کے لیے جن آلات کا استعمال کیا جا رہا تھا وہ بھی آگ کی لپیٹ میں آ کر ناکارہ ہو رہے تھے۔ آگ بجھانے کے لیے پانی کی بالٹیوں کا اب استعمال کیا جانا شروع ہوا۔ اس دور میں فائر فائٹرز تو نہیں تھے، سو لوگ اپنی مدد آپ کے تحت جتنی کوشش کر سکتے تھے اس سے بڑھ کر رہے تھے۔ خوف و ہراس پورے شہر میں پھیل چکا تھا۔ شہر کی گلیوں میں بھگدڑ مچ چکی تھی۔ لوگ اپنے اور اپنے پیاروں کی زندگیاں بچانے کے لیے لندن سے نکل جانا چاہتے تھے۔ 4 ستمبر تک آدھا لندن آتش دان بن چکا تھا۔
خوفناک آگ بھڑک رہی تھی، لندن جل رہا تھا، لوگ اب بھی آگ بجھانے کی کوششیں کر رہے تھے۔ دوستو، تاریخ میں پہلی بار ایسا ہو رہا تھا کہ بادشاہ یعنی کنگ چارلز سیکنڈ خود آگ بجھانے والے جنگجوؤں میں شامل تھا اور وہ لوگوں کو پانی کی بالٹیاں بھر بھر کر پہنچا رہا تھا۔ ایسے میں فائر بریک پیدا کرنے کی ایک اور کوشش کی گئی۔ اس بار کسی اور چیز سے گھروں کو گرانے کے بجائے گن پاؤڈر کی مدد سے انہیں تباہ کرنے کی کوشش کی گئی۔ لیکن اب آگ کے ساتھ یہ ہوا کہ گن پاؤڈر سے پیدا ہونے والی آوازوں نے بھی شہر میں خوف و ہراس پیدا کرنا شروع کر دیا اور یہ افواہیں پھیلنے لگیں کہ فرانس نے لندن پر حملہ کر دیا ہے۔ دوستو، آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ وہ دور تھا جب دوسری اینگلو ڈچ وار جاری تھی اور فرانس انگلینڈ کے خلاف اس جنگ میں شریک تھا۔ فرانس اور انگلینڈ میں کانفلکٹ کی ایک اور وجہ یہ بھی تھی کہ کنگ چارلز پروٹیسٹنٹ فرقے سے تعلق رکھتا تھا۔ انگلینڈ پر ایک پروٹیسٹنٹ کی حکومت تھی جو کیتھولک فرقے سے تعلق رکھنے والے لوگ برداشت نہیں کر پا رہے تھے۔ جب آگ کے دوران دھماکوں کی آوازیں سنائی دی جانے لگیں تو لوگوں میں خوف و ہراس پھیلنا شروع ہو گیا کہ کہیں فرانس نے حملہ ہی نہ کر دیا ہو۔ لوگ شہر کو چھوڑ کر بھاگ رہے تھے، افراتفری کا عالم تھا۔ لیکن ایک اور حادثہ ہو گیا، وہ یہ کہ آگ نے سینٹ پال کیتھیڈرل چرچ کو بھی اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ کیتھیڈرل کو باہر چاروں طرف لکڑی سے کور کیا گیا تھا اور چھت سیسے کی بنی ہوئی تھی۔ جب آگ لگی تو کچھ ہی دیر میں چھت پر موجود سیسا پگھل کر ندی کی طرح لندن کی گلیوں میں بہنے لگا اور عظیم الشان کیتھیڈرل گر گیا، مکمل تباہ ہو گیا۔ خوش قسمتی سے ٹاور آف لندن اس آگ میں محفوظ رہا اور گن پاؤڈر کی مدد سے جو گھر گرائے گئے تھے اس سے آگ کو قابو کرنے میں فائدہ ہوا۔ اور یوں دوستو، جمعرات 6 ستمبر 1666 تک آگ پر مکمل قابو پا لیا گیا۔ 5 دن تک جلتی رہنے والی آگ کے شعلوں نے لندن کے 373 ایکڑ رقبے پر پھیلے مکانات کو تباہ کر دیا تھا۔ اس میں 13,200 مکانات اور 87 چرچز شامل تھے۔ لندن کی سرکاری عمارتیں اور سینٹ پال کیتھیڈرل بھی اسی کا حصہ تھے۔ کچھ جگہوں پر سے تو آگ کے بجھ جانے کے بعد بھی مہینوں تک دھواں اٹھتا رہا۔ دوستو، ایک اندازے کے مطابق لندن شہر کے 80,000 رہائشیوں میں سے 70,000 بے گھر ہو چکے تھے۔ لیکن حیران کن طور پر اتنی بھیانک آگ کے باوجود اموات کی شرح خوش قسمتی سے بہت کم رہی۔ اس آگ کے نتیجے میں صرف 6 افراد کی جان گئی اور یہ ریکارڈ پر موجود ہے، لیکن آف دی ریکارڈ ہو سکتا ہے 6 سے زیادہ اموات ہوئی ہوں، لیکن ایسا ریکارڈ پر نہیں ہے۔ لندن کے جلے ہوئے علاقے کو دوبارہ بنانے میں تقریباً 50 سال یعنی نصف صدی لگ گئی۔ آگ پر قابو پا لینے کے بعد کنگ چارلز سیکنڈ نے یہ اعلان کیا کہ یہ آگ ایکٹ آف گاڈ یعنی ایک خدائی عمل تھا جس کا اب کوئی ذمہ دار نہیں۔ لیکن جن کے گھر تباہ ہوئے ہوں، وہ بے گھر ہو گئے ہوں، وہ کہاں ان مصلحتوں کو مانتے ہیں اور خدا کی مرضی سمجھ کر صبر کرتے ہیں؟ تو وہ بے چین تھے اور گورنمنٹ سے افزانہ طلب کر رہے تھے اور پوچھ رہے تھے کہ اس آگ کا ذمہ دار کون ہے۔ بہت سے لوگ فرانس اور ہالینڈ کو اس کا ذمہ دار سمجھتے تھے، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ اس دور میں اینگلو ڈچ وارز بھی جاری تھیں۔ لوگ فرانس کو یا ہالینڈ کو اس کا ذمہ دار سمجھتے تھے۔ اس آگ لگنے کے پیچھے ان کا خیال تھا کہ ان دونوں ملکوں میں سے کسی ایک کی سازش ہے۔ لیکن پھر دوستو، ایک دلچسپ واقعہ ہوا جس نے کہانی کا رخ ہی موڑ دیا۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ آگ رائل بیکر تھامس فرینر کی بیکری میں لگی تھی، لیکن آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ اس کا ذمہ دار ایک فرانسیسی گھڑی ساز رابرٹ ہیوبرٹ کو ٹھہرایا گیا۔ ہوا یوں کہ ستمبر 1666 کے آخر میں ایک پارلیمانی کمیٹی بنی جو اس کیس کی انویسٹیگیشن کر رہی تھی کہ یہ آگ کیسے لگی۔ انویسٹیگیشن کے دوران رابرٹ ہیوبرٹ نے اعتراف جرم کر لیا، یعنی ہیوبرٹ نے کنفیس کیا کہ یہ آگ اس کی وجہ سے لگی ہے یا اس نے لگائی ہے۔ اس کے بعد اسے سزائے موت بھی دے دی گئی۔ لیکن بعد ازاں یہ حقیقت کھل گئی کہ جب آگ لگی تب تو ہیوبرٹ انگلینڈ میں تھا ہی نہیں۔ لیکن یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ آخر اس نے ایک ایسے جرم کا اعتراف ہی کیوں کیا جو اس سے کبھی سرزد ہی نہیں ہوا؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جس کا جواب کبھی کوئی تلاش نہیں کر سکا اور شاید کر بھی نہ سکے، کیونکہ اصل شخص تو تختہ دار پر جھول گیا۔ لیکن ایسا کہا جاتا ہے کہ وہ ذہنی طور پر تندرست انسان نہیں تھا،
وہ ذہنی طور پر انسٹیبل تھا، اس لیے اس نے نہ جانے کس وجہ سے یہ اعتراف کیا اور موت کو قبول کر لیا۔ لیکن دوستو، کچھ مزید انویسٹیگیشن کے بعد جب پارلیمانی کمیٹی نے یہ رپورٹ پیش کی کہ اس بات کا کوئی ثبوت نہیں مل سکا کہ یہ آگ کسی نے جان بوجھ کر لگائی ہے یا غلطی سے لگی ہے، یہ آگ لگنا خدا کی مرضی ہی تھی یا اس کے پیچھے کسی کی سازش تھی۔ پھر یہ بھی کہا گیا کہ 2 ستمبر کو موسم سخت گرم تھا اور تیز ہوا چل رہی تھی، شاید اسی وجہ سے آگ زیادہ تیزی سے اور بڑے پیمانے پر پھیل گئی۔ لیکن دوستو، کیونکہ رائل بیکر جس کی بیکری میں آگ لگی تھی وہ اب بھی ہر روز یہی دعویٰ کر رہا تھا کہ اس رات اس نے اپنے اوون کو، تندور کو مکمل طور پر بند کیا تھا۔ اگلے کئی سال تک مختلف کانسپریسی تھیوریز سامنے آتی رہیں۔ ظاہر ہے جتنا منہ اتنی باتیں تو ہوتی ہی رہتی ہیں، اور یہاں بات بھی کوئی چھوٹی موٹی تو تھی نہیں، 5 دن کی خوفناک آگ کی کہانی تھی۔ قیاس آرائیاں ہونا، الزامات لگانا ایک فطری عمل تھا۔ 1678 میں پیپل کانسپریسی تھیوری سامنے آئی، جس میں یہ بھی دعویٰ کیا گیا کہ 1666 کی آگ کیتھولک فرقے کی سازش تھی۔ لندن کی یہ خوفناک آگ کیتھولکس نے لگائی تھی۔ دوستو، یہ تھیوری اتنی سٹرونگ تھی اس وقت کہ اگلے 150 سال تک لندن کے لوگ اس بات پر یقین کرتے رہے کہ یہ آگ کیتھولک فرقے کی ایک سازش ہے پروٹیسٹنٹس کے خلاف۔ یوں دوستو، 150 سال تک ایک بیکر کی چھوٹی سی لاپرواہی کا الزام ایک بڑے فرقے پر لگایا جاتا رہا اور ایک شخص تختہ دار پر بھی جھول گیا۔ 1986 میں آخر کار لندن کے بیکرز نے یہ بات قبول کر لی کہ 320 سال پہلے لندن میں لگنے والی آگ رائل بیکر تھامس فرینر ہی کی غلطی کی وجہ سے لگی تھی۔ ورشپفل کمپنی آف بیکرز کے ممبرز پڈنگ لین میں جمع ہوئے اور ایک تختی وہاں نصب کی جس میں اس بات کا اعتراف کیا گیا تھا کہ ان کا اپنا ایک بیکر تھامس فرینر ہی 1666 میں لگنے والی خوفناک آگ کا ذمہ دار تھا۔ دوستو، یہ آگ 80% لندن کو تباہ کر چکی تھی۔ اس آگ کے بعد ایک نیا لندن تعمیر کیا گیا۔ اس آگ نے شہر کا نقشہ ہی بدل کر رکھ دیا تھا۔ 1666 کے بعد نئے قواعد و ضوابط بنائے گئے تاکہ فیوچر میں، مستقبل میں ایسی تباہی سے بچا جا سکے۔ اس آگ کے بعد مکانات کو لکڑی کے بجائے اینٹوں سے بھی تیار کیا جانے لگا۔ لندن کی گلیوں کو مزید کشادہ کر دیا گیا اور کئی نئی سڑکیں بچھائی گئیں۔ لندن کے راستوں کو مزید بہتر بنایا گیا تاکہ فائر بریگیڈ کی گاڑیاں یا آگ بجھانے کے آلات آسانی سے پہنچائے جا سکیں۔ بہت سی نئی انشورنس کمپنیز بھی کھل گئیں۔ لندن فائر بریگیڈ کا ایک ڈپارٹمنٹ قائم کر دیا گیا اور فائر فائٹرز کو تیزی سے ٹریننگز دی جانے لگیں۔ پڈنگ لین جہاں سے یہ آگ شروع ہوئی تھی، وہاں ایک مونومنٹ، ایک یادگار تعمیر کی گئی جو آج بھی وہاں موجود ہے۔ دوستو، تو یہ تھی کہانی اس خوفناک آگ کی جس میں لندن 5 دن تک جلتا رہا۔ اس آگ نے لندن سے طاعون کی وبا تو ختم کر دی، لیکن بہت سے لوگوں کو بے گھر بھی کر دیا۔ لیکن دوستو، کیا آپ نے اس آگ کے بارے میں پہلے کبھی سنا تھا، یا آپ کی کوئی میموری یا کوئی انفارمیشن آپ کے پاس ایسی ہے جو آپ ہم سے اور ہمارے دیکھنے والوں سے شیئر کرنا چاہیں تو کمنٹس میں ضرور لکھیے۔ ہم آپ کے کمنٹس پڑھتے ہیں۔ شکریہ۔